ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی کا تعلق تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نپٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤ الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بازنطینی کو بیٹل آف مانکزرت میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاؤ الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ اوپر جو میں نے نام دیے ہیں، ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ جنگجو اسلام میں گزارا،
اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ تھے شیخ محی الدین ابن العربی۔ اگرچہ یہ کلام فی شخص ہے، اس میں بہت سارے محدثین نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کو ملحد قرار دیا ہے، لیکن تاریخ میں اس کا نام آتا ہے کہ غازی ارطغرل کے پیچھے شیخ محی الدین ابن عربی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ شیخ محی الدین ابن عربی درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کے روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے، جیسے لبرل سیکولر برگیڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، جنہوں نے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا، جن کی نسل نے امت مسلمہ کے لیے ایک عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ کا تحفظ کیا اور مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے سرشار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کائی قبیلے کے ہر فرد کی قبر کے اوپر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔